بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم یونٹ 11 سٹارٹ کریں گے. ووکیبلری اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے یونٹ 11 کی جو ووکیبلری ہے، سب سے پہلا ورڈ ہے مینج، سنبھالنا، ہینڈل، ڈیل ود، کنٹرول، فن، مزہ، انٹرٹینمنٹ، لانڈری، ٹو واش اینڈ کلر کلاتھس، روٹین، daily tasks is called routines. Weekend, last day of the week, during, while, in the course of, take care, look after, verb, action word, parenthesis, digression, a mathematical symbol. اسے ہم parenthesis کہہ سکتے ہیں. House work, chores, house related works, report, give an account, story, age, grow old, era, become old, outside, exterior, external, outer surface, the most and greatest number of amount. اچھا، the most کے بعد ہے choose, select, pick out, title, name, heading, learn, to understand. یونٹ 11 کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے A busy family، ایک مصروف خاندان. The Logans are a busy family. Logans ایک مصروف خاندان ہے. Tom Logan works at Wells Travel Agency. Tom Logan Wells Travel Agency میں کام کرتا ہے. Adela Logan manages the home and studies computer programming. Adela Logan جو ہے وہ گھر سنبھالتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر پروگرامنگ بھی اسٹڈی کرتی ہے. The Logans have 3 children. ان کی 3 بچے ہیں. Lisa is 12. Lisa جو ہے وہ 12 ہے and is in the 6th grade اور وہ 6th grade میں ہے. At Winfield Elementary School. Winfield Elementary School میں Bob is 17. Bob 17 ہے and goes to Winfield High School اور وہ Winfield High School جاتا ہے. Sam is 20. Sam 20 ہے. During the day، دن کے دوران he works as a mechanic، وہ میکینک کے طور پر کام کرتا ہے at Winfield Garage، Winfield Garage میں. At night، رات کو he studies engineering، وہ انجینئرنگ پڑھتا ہے at Winfield Community College، Winfield Community College میں. On the weekend پر the Logans have a lot of work around the house. Logans کی فیملی کا بہت سارا کام ہوتا ہے گھر پر. They also like to relax، یہ آرام بھی پسند کرتے ہیں and have a little fun، اور تھوڑا فن بھی پسند کرتے ہیں. اچھا، it's Saturday morning، یہ Saturday morning ہے. تو لیزا کہتی ہے bye mom، I'm going to the park. bye mom، میں پارک جا رہی ہوں. ایڈیلا کہتی ہے wait a minute، 1 منٹ صبر کرو لیزا، this is your week to do the laundry، یہ آپ کی ویک ہے کہ آپ اس میں لانڈری کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے دھوتی ہے. لیزا کہتی ہے no it isn't، نہیں ہے it's Bob's week، یہ باب کا ہفتہ ہے. this is my week to clean the bathrooms، اس ہفتے میں باتھ روم صاف کرتی ہوں and I'm finished، اور میں نے finished کر دیے ہے. تو ایڈیلا جو ہے وہ باب کی طرف آتی ہے. باب سے کہتی ہے باب this is your week to do the laundry، باب یہ آپ کا ہفتہ ہے لانڈری کرنے کے لیے. باب کہتا ہے can I do it this afternoon، کیا یہ میں آفٹرنون میں کر سکتا ہوں. I have a lot of homework، مجھے بہت سارا ہوم ورک ہے. I want to study this morning، میں چاہتا ہوں کہ میں اس مارننگ پر اسٹڈی کروں. ایڈیلا کہتی ہے come on باب، چلو باب you can do the laundry and study at the same time، ایک ہی وقت میں تم اسٹڈی اور لانڈری یعنی کپڑے بھی دھو سکتے ہو. باب کہتا ہے اوکے ٹھیک. پریزنٹیشن نمبر 1، ٹاکنگ اباؤٹ روٹین ایکٹیویٹیز. اچھا، یہاں پر سمپل پریزنٹ ٹینس آیا ہوا ہے. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا ڈیفینیشن کیا ہے. سمپل پریزنٹ ٹینس ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ڈیلی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم جب ہیبیچول ایکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا جب ہم یونیورسل فیکٹس ظاہر کرتے ہیں، تو اسی دوران ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روٹین ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم سمپل پریزنٹ ٹینس میں بیان کرتے ہیں. تو ہم لوگ پھر افرمیٹیو اسٹرکچر پڑھ چکے تھے، اسی طرح نیگیٹو اسٹرکچر بھی، ٹھیک ہے، اور انٹراگیٹو اسٹرکچر بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا. افرمیٹیو یعنی کہ پازیٹیو اسٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، جیسے کہ آئی، یو، وی، دے، ہی، شی، ایٹ ایٹسٹرا. پھر میں نے کہا تھا کہ پھر ورب کا استعمال ہوگا. پھر ایس، ای ایس اور آئی ایس ہم یہ پڑھ چکی تھی کہ ایس، ای ایس، آئی ایس کا اضافہ کب ہوگا ورب کے ساتھ. پھر اس کے بعد ریسٹ آف دا سینٹینس. ٹھیک ہے،
تو یہ ایگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آئی اسٹڈی ڈیورنگ دا ویک, میں ہفتے کے دوران اسٹڈی کرتا ہوں. ہی اسٹڈیز ڈیورنگ دا ویک, وہ ہفتے کے دوران اسٹڈی کرتا ہے. نیگیٹو میں ہم ڈونٹ اینڈ ڈزنٹ کا اضافہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی یو وی دے کے ساتھ ڈو لگاتے ہیں, ہی شی کے ساتھ ڈز, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ ہیو کلاس آن دا ویکینڈ, میرا ویکینڈ پر کلاس نہیں ہوتا. ہی ڈزنٹ ہیو کلاس آن دا ویکینڈ, اس کا ویکینڈ پر کلاس نہیں ہوتا. اچھا, یوز دا سمپل پریزنٹ ٹینس ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیلی اور روٹین ایکٹیویٹیز. آپ لوگوں نے سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرنا ہے جب آپ لوگ بات کر رہے ہو ڈیلی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, یا ہم روٹین ایکٹیویٹیز بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سبجیکٹ کے بعد ہم ورب کا استعمال کریں گے, جیسا کہ آئی ورک ایٹ ویلز ٹریول ایجنسی, میں ویلز ٹریول ایجنسی میں کام کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ورک ان دا یارڈ ڈیورنگ دا ویک, میں ہفتے کے دوران یارڈ میں کام نہیں کرتا. آئی ورک ان دا یارڈ آن دا ویکینڈ, میں ویکینڈ پر یارڈ میں کام کرتا ہوں. ویکینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ویک کا جو اینڈ ہوتا ہے, جو اختتام ہوتا ہے, جیسا کہ سیٹرڈے اینڈ سنڈے, یہ ویکینڈ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بی نمبر یہ کہتی ہے ڈیورنگ دا ویک, ہفتے کے دوران. آئی اسٹڈی کمپیوٹر پروگرامنگ, میں کمپیوٹر پروگرامنگ اسٹڈی کرتی ہوں. آئی ڈونٹ ہیو کلاس آن سیٹرڈے, میرا سیٹرڈے پر کلاس نہیں ہوتا. آن دا ویکینڈ, ویکینڈ پر آئی کوک اینڈ اسٹڈی, میں کھانا پکاتی ہوں اور میں مطالعہ کرتی ہوں. آئی ورک ایٹ ونفیلڈ گیراج ڈیورنگ دا ویک. I don't work on Saturday. On the weekend, I take care of the family cars. اسی طرح ڈی یہ کہتے ہیں we don't clean the apartment during the week. We don't have time on Saturday. We have the housework and the yard work. پھر یہاں پر ڈیورنگ دا ویک the children wash the dishes. بچے جو ہے وہ برتن دھوتے ہیں. They help in the kitchen. And they study. They don't do the laundry and they don't wash the cars or the dog. لیکن یہ cars یعنی گاڑیاں اور ڈاگ نہیں دھوتی. پریکٹس نمبر 2, کمپلیٹ دا سینٹینسز اباؤٹ دا لاگنز. لاگنز کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہیں. یوز دا افرمیٹیو اور دا نیگیٹو آف دا ورب ان پیرنتھیسز. ہم لوگوں نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ سینٹینس پازیٹیو ہے یا نیگیٹو, اور اس کا استعمال کرنا ہے. ان پیرنتھیسز میں سے ایک ورب ہم نے اٹھانا ہے. دا لاگنز ڈیش دا اپارٹمنٹ ڈیورنگ دا ویک. تو یہاں پر کلین آیا ہے, تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہفتے کے دوران وہ اپارٹمنٹ صاف نہیں کرتے, وہ ویکینڈ پر اپارٹمنٹ کو صاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں the Lagans don't clean the apartment during the week, ٹھیک ہے. ڈونٹ کا استعمال اس لیے ہوگا کہ لاگنز کا ایک فیملی ہے, یہ پلورل ہے, تو اس لیے. اسی طرح سیکنڈ نمبر, ایڈیلا ڈیش کلاس ڈیورنگ دا ویک. تو ایڈیلا کا ہفتے کے دوران کلاس ہوتا ہے, تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ایڈیلا ہیز کلاس ڈیورنگ دا ویک. ایڈیلا کا ہفتے کے دوران کلاس ہوتا ہے. تو یہ جو باقی ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریکٹس نمبر 3, نیم مطلب ایڈیلا ہے, ٹام, سیم ایٹسٹرا. ڈیورنگ دا ویک یعنی ہفتے کے دوران. ایڈیلا ہیز کلاس, اس کا کلاس ہوتا ہے اسٹڈیز اور یہ مطالعہ کرتی ہے. آن سیٹرڈے کی بجائے ہم ویکینڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایڈیلا کا ویکینڈ پر وہ کیا کرتی ہے, کوکس یعنی پکاتی ہے, اسٹڈیز اور مطالعہ کرتی ہے. اسی طرح ٹام جو ہے گوز ٹو ورک, وہ کام جاتا ہے, واشز دا ڈشز اور برتن دھوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب ہم دیکھیں گے یہاں پر لک ایٹ دا چارٹ. اب آپ لوگوں نے چارٹ کو دیکھنا ہے. اس چارٹ کو رائٹ 10 sentences about what the Lagans do and don't do. آپ لوگوں نے 10 sentences لکھنے ہیں کہ لاگنز کی فیملی کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ڈیورنگ دا ویک کے دوران, آن دا ویکینڈ یا ویکینڈ پر, ٹھیک ہے. تو یہ ایگزامپلز ہیں, 2 ایگزامپلز. یہ یہاں پر کہہ رہی ہے the Lagans don't clean the apartment during the week. لاگنز کی فیملی ہفتے کے دوران اپارٹمنٹ کو صاف نہیں کرتے. they clean the apartment on the weekend. یہ ویکینڈ پر اپارٹمنٹ کو صاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح Bob washes the dishes during the week. Bob جو ہے وہ ہفتے کے دوران ڈشز دھوتا ہے. he doesn't do the laundry. وہ کپڑے نہیں دھوتا ہے during the week, ہفتے کے دوران. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں لیزا گوز ٹو اسکول ڈیورنگ دا ویک. لیزا جو ہے وہ ہفتے کے دوران اسکول جاتی ہے. ہی ڈزنٹ, سوری لیزا لڑکی ہے, شی ڈزنٹ ہیلپ ان دا کچن آن دا ویکینڈ. وہ ویکینڈ پر کچن میں ہیلپ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 sentences ہو گئی. اسی طرح آپ لوگوں نے 10 sentences لکھنے ہیں ان لاگنز کی فیملی کے بارے میں. آپ لوگوں نے چارٹ کو دیکھنا ہے. Presentation number 4, asking about a person's routine activities.
پرسن یعنی کسی آدمی کی روٹین ایکٹیویٹیز کے بارے میں کویشچنز کرنا. تو جب ہم کویشچن کرتے ہیں تو ہم ڈو اینڈ ڈز کا اضافہ پہلے کرتے ہیں. ہم لوگ یہ پڑھ چکے تھے سمپل پریزنٹ ٹینس میں جو انٹراگیٹو اسٹرکچر تھا. ہم ڈو اینڈ ڈز جو ہیلپنگ وربز ہے یہ ہم پہلے لگائیں گے سبجیکٹ سے. فار ایگزامپل ڈو آئی اسٹڈی آن دا ویکینڈ اور ڈو یو اسٹڈی آن دا ویکینڈ. تو آنسر میں یس یو ڈو یا اور نو یو ڈونٹ, رائٹ. فار ایگزامپل ڈو دے اسٹڈی آن دا ویکینڈ, یس دے ڈو, نو دے ڈونٹ. اسی طرح ڈز ہی اسٹڈی آن دا ویکینڈ, یس ہی ڈز, نو ہی ڈزنٹ. اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ڈو اینڈ ڈز کا استعمال ہم کب کرتے ہیں. ڈو دا لاگنز شیئر دا ہاؤس ورک, یا لاگنز کی جو فیملی ہے وہ ہاؤس ورک شیئر کرتے ہیں, یس دے ڈو, ہاں وہ کرتے ہیں. ڈو دے کلین دا اپارٹمنٹ ڈیورنگ دا ویک, کیا وہ ہفتے کے دوران اپارٹمنٹ صاف کرتے ہیں, نو دے ڈونٹ. ڈز ایڈیلا اسٹڈی ڈیورنگ دا ویک, کیا ایڈیلا ہفتے کے دوران اسٹڈی کرتی ہے, یس شی ڈز, ہاں وہ کرتی ہے. ڈز شی کلین دا اپارٹمنٹ ڈیورنگ دا ویک, کیا وہ ہفتے کے دوران اپارٹمنٹ صاف کرتی ہے, نو شی ڈزنٹ, نہیں وہ نہیں کرتی. ڈو یو ہیو کلاس ڈیورنگ دا ویک, کیا آپ کا ہفتے کے دوران کلاس ہوتا ہے, یس آئی ڈو, ہاں ہوتا ہے. ڈو یو ہیو کلاس آن سیٹرڈے, کیا آپ کا سیٹرڈے پر کلاس ہوتا ہے, نو آئی ڈونٹ, نہیں میرا کلاس نہیں ہوتا. پریکٹس نمبر 5, لک ایٹ دا چارٹ ان 3. یہ جو 3 میں جو چارٹ تھا جو پیج نمبر 106 پر تھا اس کو دیکھنا ہے آپ نے. ود اے پارٹنر, ایک پارٹنر کے ساتھ آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دا لاگنز ایکٹیویٹیز. لاگنز کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ لوگوں نے کویشچنز کرنے ہیں ڈیورنگ دا ویک, ہفتے کے دوران, اینڈ آن دا ویکینڈ یا ویکینڈ پر. فار ایگزامپل ایک نمبر ہے لاگنز شیئر دا ہاؤس ورک ویکینڈ. یہ میرے خیال سے تھوڑا بلر ہو گیا ہے. یہ لاگنز ٹھیک ہے, شیئر دا ہاؤس ورک ویکینڈ. یہ ایک نمبر جو تھا پریکٹس میں وہ ہے. تو آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے. ڈو دا لاگنز شیئر دا ہاؤس ورک آن دا ویکینڈ, کیا لاگنز کی فیملی ویکینڈ پر گھر کا کام شیئر کرتے ہیں. تو ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ گھر کا کام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کوئی لانڈری کرتا ہے تو کوئی اپارٹمنٹ صاف کرتا ہے, اسی طرح. تو اس کا جواب ہوگا یس دے ڈو, ہاں وہ کرتے. اچھا تو یہ باقی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ڈو دا لاگنز کلین دا اپارٹمنٹ ڈیورنگ دا ویک, تو مجھے پتا ہے وہ ہفتے کے دوران اپارٹمنٹ کو صاف نہیں کرتے, وہ ویکینڈ پر صاف کرتے ہیں. تو ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں نو دے ڈونٹ. اچھا یہ انٹروڈکشن جو ہے یہ بالکل ایزی ہے. آپ لوگوں نے پارٹنر سے یہ کویشچنز کرنے ہیں. فار ایگزامپل ڈو یو اسٹڈی آن دا ویکینڈ. اب اگر تمہارے یا آپ کے پاس آپ کے ساتھ ایک پارٹنر ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ڈو یو اسٹڈی آن دا ویکینڈ. وہ کہے گا, اگر وہ ویکینڈ پر اسٹڈی کرتا ہے تو وہ کہے گا یس آئی ڈو, اگر نہیں کرتا تو کہے گا نو آئی ڈونٹ. ڈو یو کوک ڈیورنگ دا ویک, یس آئی ڈو اور نو آئی ڈونٹ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ انٹروڈکشن ضرور کرنا ہے اپنے دوست کے ساتھ. پریزنٹیشن نمبر 7, آسکنگ اباؤٹ وین پیپل ڈو تھنگز. یہ پوچھنا کہ لوگ کب کام کرتے. اچھا تو وین ورڈ آیا ہے. وین جو ہے اٹ از WH اور انفارمیشن کویشچن ورڈ. تو وین جو ہے یہ WH یا انفارمیشن کویشچن ورڈ ہے. وی یوز ٹو آسک اباؤٹ دا ٹائم. یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ٹائم کے بارے میں کویشچن پوچھتے ہیں. تو وین کا مطلب ہوتا ہے کب. فار ایگزامپل وین ڈو یو اسٹڈی, آپ کب اسٹڈی کرتے ہیں. تو وین کا استعمال ہم نے اس لیے کیا کہ ٹائم کے بارے میں ابھی پوچھ رہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ انگلش لینگویج کی کلاس کب لیتے ہیں تو میں پوچھوں گا وین ڈو یو ٹیک انگلش لینگویج کلاس. تو میں وین کا استعمال کروں گا. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسی WH کویشچن ورڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں WH آتا ہے. اور انفارمیشن کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم انفارمیشن لیتے ہیں اور کویشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیپیکل سیٹرڈے, ایک عام سیٹرڈے. یہ ایک چارٹ ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایڈیلا جو ہے وہ مارننگ میں کیا کرتی ہے, کوکس اینڈ کلینز. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا پکاتی ہے اور صفائی کرتی ہے. آفٹرنون میں وہ اسٹڈی کرتی ہے. ایوننگ میں وہ ریڈز اینڈ لیسنز ٹو میوزک. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹام جو ہے کوکس, ورکس ان دا یارڈ آفٹرنون میں, اور ایوننگ میں ریڈز اینڈ واچز TV. اس طرح یہ باقی کے لوگ بھی یہ کام اس ٹائم پر کرتے ہیں. وین ڈز ایڈیلا کوک, ایڈیلا کب کوکنگ کرتی ہے. تو ایڈیلا جو ہے وہ مارننگ میں کوکنگ کرتی ہے. تو اس کا آنسر ہے شی کوکس ان دا مارننگ.
ٹھیک ہے. وین ڈو باب اینڈ سیم اسٹڈی, باب اینڈ سیم کب اسٹڈی کرتے ہیں؟ تو یہ باب ہے, یہ سیم ہے. سیم جو ہے وہ آفٹرنون میں اسٹڈی کرتا ہے اور باب جو ہے وہ بھی آفٹرنون میں اسٹڈی کرتا ہے. تو اس کا آنسر ہوگا دے اسٹڈی ان دا آفٹرنون, وہ آفٹرنون میں اسٹڈی کرتے. سی نمبر ہے وین ڈز سیم ٹیک کیئر آف دا فیملی کارز, سیم فیملی کے کارز کا کب خیال رکھتا ہے؟ آن سیٹرڈے مارننگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرڈے مارننگ پر, اور سیٹرڈے مارننگ بھی کہہ سکتے ہیں. ڈی نمبر وین ڈو دا لاگنز ریلیکس, لاگنز کی فیملی کب آرام کرتے ہیں؟ آن سیٹرڈے ایوننگ اور سیٹرڈے ایوننگ, بوتھ آف دیم آر سیم. ڈو یو گو آؤٹ آن سیٹرڈے, کیا آپ سیٹرڈے پر باہر جاتے ہیں؟ یس آئی ڈو, ہم میں جاتا ہوں. وین ڈو یو گو آؤٹ, کب باہر جاتے ہو؟ ان دا ایوننگ, شام کے وقت. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے اگر پوچھنا ہے کہ آپ یہ کام کب کرتے ہیں تو اس سینٹینس میں آپ وین کا استعمال ضرور کریں گے. اچھا پروننسیشن ہے, جس کویشچن میں اسی طرح کا نشان ہو تو ہم آواز تیز کریں گے, اس میں ہم سلو کریں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے پروننس کرنا ہے, ریپیٹ کرنا ہے. ڈز ایڈیلا کوک, ڈز ایڈیلا کوک, وین ڈز شی کوک, وین ڈز شی کوک, ڈو دا چلڈرن ڈو دا لانڈری, ڈو دا چلڈرن ڈو دا لانڈری, وین ڈو دے ڈو دا لانڈری, وین ڈو دے ڈو دا لانڈری. Do you go out? Do you go out? When do you go out? When do you go out? Practice number 9. Work with a partner. Look at the chart in 7 number chart میں دیکھنا ہے آپ نے. Ask and answer questions about each of the Lagans Saturday activities. Lagans کی activities کے بارے میں questions کرنے ہیں. Also ask about Adela and Tom. Adela and Tom کے بارے میں, یعنی 2 people کے بارے میں, Bob and Sam and Bob and Lisa. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا, اسی طرح کویشچن کر سکتا ہوں وین ڈز لیزا کلین دا اپارٹمنٹ, تو ہم کہہ سکتے ہیں شی کلینز دا اپارٹمنٹ ان دا مارننگ. تو آپ لوگوں نے یہ پریکٹس ضرور کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وین مطلب سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ وین سینٹینس میں کیسے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن نمبر 10. ورک ود اے گروپ آف 4 اور 5. آپ لوگوں نے 4 اور 5 لوگوں کا ایک گروپ بنانا ہے. فائنڈ آؤٹ, معلوم کرنا ہے ہاؤ مینی پیپل ان یور گروپ ڈو دیز تھنگس, کہ آپ لوگوں کی گروپ میں کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں. فائنڈ آؤٹ وین کب کرتے ہیں, یہ بھی آپ نے فائنڈ آؤٹ یعنی معلوم کرنا ہے. 1 person reports to the class. پھر ایک آدمی ہوگا وہ کلاس کو رپورٹ دے گا. ٹھیک ہے. ڈو یو ریڈ اے نیوز پیپر, کیا آپ نیوز پیپر ریڈ کرتے ہیں؟ وہ کہے گا یس آئی ڈو. تو پھر آپ نے پوچھنا ہے وین ڈو یو ریڈ دا نیوز پیپر, آپ کب پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا ان دا مارننگ. اسی طرح دوسری اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہے ڈو یو ریڈ دا نیوز پیپر, وہ کہے گا نو. پھر تیسری سی ڈو یو ریڈ دا نیوز پیپر, وہ کہے گا یس. وین ڈو یو ریڈ دا نیوز پیپر, وہ کہے گا آئی ریڈ دا نیوز پیپر ان دا ایوننگ. پھر آپ لوگوں نے اسی طرح ایک رپورٹ دینا ہے. ان مائی گروپ 2 students read the newspaper. One reads the newspaper in the morning, the other one reads the newspaper in the evening. تو اس طرح آپ لوگوں نے ایک رپورٹ تیار کرنا ہے. یہ آپ لوگ دیکھیے, آپ اسی طرح بھی کویشچن کر سکتے ہیں ڈو یو لسن ٹو دا ریڈیو, وہ کہے گا یس آئی ڈو. وین ڈو یو لسن ٹو دا ریڈیو, آئی لسن ٹو دا ریڈیو ان دا ایوننگ. تو اسی طرح آپ رپورٹ دے سکتے ہیں. ان آور گروپ 4 people read the newspaper, 3 read the newspaper in the morning, 1 reads the newspaper in the evening. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے ایک شارٹ رپورٹ تیار کرنا ہے اس کے بعد. اچھا, لیسننگ نمبر 11 اسکپ کرتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 12 ٹاکنگ اباؤٹ ایج, ایج کے بارے میں بات کرنا. ہم یہ کیسے پوچھیں گے کہ آپ کا عمر کتنا ہے, آپ کا عمر کیا ہے. ہاؤ اولڈ از سیم, سیم کا عمر کیا ہے, ہی از 20 years old. اسی طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا سمپلی ہی از 20, وہ 20 ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ اولڈ از ایڈیلا, ایڈیلا کی کتنی عمر ہے, شی از اباؤٹ 40, وہ تقریباً 40 ہے. ہاؤ اولڈ آر یو, آپ کی کتنی عمر ہے, آئی ایم 16, میں 16. ہاؤ اولڈ آر یو, آپ کا کتنا عمر ہے, آئی وڈ ریدر ناٹ سے, شاید میں اپنا عمر نہیں کہہ پاؤں یا کہہ سکوں. ٹھیک ہے. یہ پریکٹس نمبر 13 اس عمر کے بارے میں ہے. پریکٹس ود اے پارٹنر, پارٹنر کے ساتھ پریکٹس یعنی مشق کرنا ہے. ٹیک ٹرنس آسکنگ اباؤٹ دا ایج آف دا انٹرکام 2000 کریکٹرز. انٹرکام کی 2000 میں جو کریکٹرز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی ایج کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے. ایک نمبر فار ایگزامپل جو ہے گلوریا 16, تو یہ جو ایک نمبر گلوریا 16 ہے, اسی طرح آپ کر سکتے ہیں ہاؤ اولڈ از گلوریا, پھر سائن آف انٹروگیشن لگانا ہے. شی از 16, وہ 16 ہے.
اسی طرح ہاؤ اولڈ از باب، ہی از 17. یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اچھا، ریڈنگ نمبر 14. بیفور یو ریڈ، آپ کے پڑھنے سے پہلے، وٹ ڈو چلڈرن ڈو آفٹر اسکول؟ بچے اسکول کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو یوزلی وین آئی سی دا چلڈرن وین دے کم فرام دا اسکول، سو دے go outside for playing cricket and for playing different kind of games. تو جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو وہ گیمز کھیلتے ہیں زیادہ تر. Do children ages 6 to 8 do the same things as children ages 9 to 11؟ کیا وہ بچے جو 6 سے 8 کی عمر میں ہوتے ہیں، 6 to 8 years میں کے دوران جو ان کا عمر ہوتا ہے، اور باقی جو بچے 9 to 11 ہوتے ہیں، کیا یہ سیم تھنگس کرتے ہیں؟ So no, they do different things because they are very small, so they cannot go outside of the home. So usually they play the games at home, right? But these children, they go outside and they play with their friends and the people from other villages or from other towns, so they can play with them, right? So they do different things. یہ مختلف چیزیں کرتے ہیں. Useful vocabulary: play alone اکیلے کھیلنا، play without friends. play alone کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دوستوں کے کھیلنا. play with no friends. outside کا مطلب ہے not in the house or apartment، یعنی باہر. a graph: this is a graph. یہ گراف ہے، اور گراف آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ گراف کیا ہوتا ہے. the most اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، یہ ایک کی ہے آپ لوگوں کو انہوں نے دیا ہے kids at play کی. اے نمبر جو ہے واچ ٹی وی. ٹھیک ہے، اسی طرح play outside, play with friends at home, right? تو اے نمبر واچ ٹی وی جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 گرافس ہے، 1 2 3 4. ٹھیک ہے، تو ان میں یہ جو ہے 80% سے اوپر چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے زیادہ تر جو ہے ٹی وی دیکھتے ہیں. اس طرح پلے آؤٹ سائڈ. بی نمبر میں وہ بچے ہیں جو باہر کھیلتے ہیں، تو یہ 75 اور 70 تک جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ 55 ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تک جا چکا ہے یہ گراف. تو اس میں 4 طرح کے گرافس ہیں، 1 2 3 and 4. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بک تھا یہ کلرفل تھا، لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے. اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گراف کون سے بچوں کے لیے ہے اور یہ کون سے بچوں کے لیے ہے. بوائز ایج 6 to 8، یہ کلر جو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو 6 to 8 ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ گراف ہم سمجھ نہیں سکتے، تو ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ جو کویشچنز ہے یہ اس گراف کے حوالے سے ہے. اسٹڈی دا گراف اینڈ آنسر دا کویشچنز. ہو ٹاکس آن دا فون دا موسٹ؟ فون پر سب سے زیادہ باتیں کون کرتا ہے؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاک آن دا فون. ایف نمبر میں یہ گراف بہت اوپر چلا گیا ہے، لیکن اب یہ ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ کون سا والا گراف ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کون سا کلر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ اسکپ کر سکتے ہیں. رائٹنگ نمبر 15. چوز اے ڈے آف دا ویک. آپ لوگوں نے ویک کا ایک ڈے سلیکٹ کرنا ہے. کمپلیٹ دا فرسٹ سینٹینس ود این ایڈجیکٹو. پہلا سینٹینس آپ لوگوں نے ایڈجیکٹو کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ بزی، فری ایٹسیٹرا. کمپلیٹ دا ادر سینٹینسز ود انفارمیشن اباؤٹ یور ایکٹیویٹیز. باقی سینٹینسز آپ لوگوں نے اپنے ایکٹیویٹیز کے بارے میں کمپلیٹ کرنی ہے. رائٹ دا سینٹینسز ان پیراگراف اینڈ گیو یور پیراگراف اے ٹائٹل. پھر آپ لوگوں نے ایک پیراگراف بنانا ہے اور اس پیراگراف کو آپ لوگوں نے ایک ٹائٹل دینا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر میں کہوں ٹیوزڈے از اے بزی ڈے فار می. ٹیوزڈے ایک بزی ڈے ہے میرے لیے. ان دا مارننگ آئی گیٹ اپ، میں اٹھتا ہوں. آئی برش مائی ٹیتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح آئی ڈونٹ ریڈ دا نیوز پیپر. آئی ہیو ٹو پرفارم دا پریئر. ٹھیک ہے، ایٹ 10 o'clock آئی گو ٹو اکیڈمی. ان دا آفٹرنون آئی ایٹ مائی لنچ. ٹھیک ہے، and I take a class. I don't listen to the radio. I have to perform the prayer again, or I have to take the class with the students. In the evening, I go back home. I don't exercise. تو اسی طرح آپ لوگ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اچھا، فائنل ایکٹیویٹیز یونٹ کا. ورک ود اے پارٹنر. ڈیسائڈ وچ کویشچن ٹو آسک. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کویشچن آپ کریں گے. ون آف یو آسکس دس کویشچن ٹو ہاف آف دا کلاس. آپ میں سے ایک بندہ جو ہے یہ کویشچن ہاف کلاس سے کر سکتا ہے، یعنی آدھا جو کلاس ہوتا ہے، دا ادر ٹو دا ادر ہاف. باقی جو کویشچن ہے وہ دوسری ہاف کلاس سے. رپورٹ وٹ یو لرن ٹو دا کلاس. آپ لوگوں نے پھر رپورٹ دینا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا. وین ڈو یو اسٹڈی؟
ایک اسٹوڈنٹ ہوگا, آپ اس سے پوچھتے ہو وین ڈو یو اسٹڈی, وہ کہے گا آئی اسٹڈی ان دا مارننگ, آئی اسٹڈی ایٹ نائٹ. ویئر ڈو یو اسٹڈی, آئی اسٹڈی ان دا روم. وین ڈو یو کلین یور ہاؤس اور اپارٹمنٹ, آئی کلین مائی ہاؤس آن دا ویکینڈ. وین ڈو یو ریڈ, آئی ریڈ ان دا مارننگ. وٹ ڈو یو ریڈ, آئی ریڈ جنرل بکس. وین ڈو یو کوک, آئی کوک on Saturday. What kind of food do you cook? Usually I cook chicken کڑھائی. تو اسی طرح آپ لوگ یہ کویشچنس کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگوں نے کلاس کو ایک شارٹ رپورٹ دینا ہے. اچھا, تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے یعنی ٹیسٹ ہے یونٹ نمبر 11 کا. آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ ضرور دینا ہے. تو اسی کے ساتھ یونٹ 11 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے یونٹ 12 میں. خدا حافظ.